ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حبیب طاہر چودھری۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ سے نارتھ پنجاب کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری میڈم سمیرہ رضا۔ میڈم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم۔ میڈم، آپ وومن ونگ سے یہی نمائندگی کر رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کا سیاست میں کتنا اہم کردار ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں خواتین 52% ہے آبادی کا، آپ کی پاپولیشن کا 52% ہے، اور خواتین کا بہت اہم کردار ہے، بیکاز کہ خواتین جو ہیں ان میں کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، لرننگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، ورکنگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک بہت مضبوط ذہن اور دل دیا ہے، اور سیاست کے اندر خواتین کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ خواتین نے عام پبلک کو اویئر کرنا ہے، عام پبلک تک اپنا ایک میسیج کنوے کرنا ہے کہ انہیں کن لائنز کے اوپر کام کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ سیاست کو ہمیشہ پازیٹیولی خواتین نے لیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی خواتین ہیں سیاست میں، بہت کم ایسی خواتین ہوں گی جو نیگیٹیولی اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں، زیادہ تر پازیٹیولی لیتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو گراس روٹ لیول سے آئیں، چاہے وہ قومی اسمبلی میں آئیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں آئیں، کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو پریفر کرتی ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کے کام کرتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے علاقے میں جو ترقی ہے اور جو ان کے علاقے کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کے تھرو ہو۔ تو یہ بڑا ضروری ہے خواتین کا آگے آنا۔ میڈم، مجھے بتائیے کہ مردوں کے اگر دیکھا جائے اس کی نسبت خواتین کو کتنی مشکلات ہے سیاست میں اگر آتی ہیں یا سیاست کرتی ہیں؟ دیکھیں، ابھی میں تو کہتی ہوں سیاست کے علاوہ بھی خواتین کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جیسے ہم سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے پریشر فیس کرنے پڑتے ہیں، صرف سیاست میں ہی نہیں، پریکٹیکل لائف میں جب ہم کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، یا کوئی انسٹیٹیوشن چلا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی فیس کرنی پڑتی ہیں، پریشر فیس کرنے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب میں سٹی ناظم تھی اور میں نے 4 سال الحمدللہ الیکشن لڑ کے سٹی ناظم رہی ہوں، تو اس میں مجھے بہت زیادہ پریشرز آئے، بہت ساری جگہوں پہ پریشرز آئے۔ جب میں نے ویمن امپاورمنٹ کا بل 2006 میں اسمبلی میں ریز اپ کیا تو مجھے گھر تک لوگوں کے تھریٹس آئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے کہا کہ جب ہم نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے تو ہم نے یہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، تو ہمیں ہر جگہ پر، ہر فیلڈ میں ہی پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے کہ 2002 2005 کے حالات تھے، ابھی ویسے حالات نہیں ہیں۔ ابھی میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، ہمارا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، الیکٹرانک میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، تو جس کی وجہ سے ابھی جب جتنی بھی کوئی ہمیں پریشر یا ہراسمنٹ ہوتی ہے تو فوراً میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے، وہ پبلسائڈ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک اچھا جو ہے نا وہ سپورٹ مل جاتی ہے، ایک اسٹرانگ سپورٹ مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ابھی کم از کم کافی بہتر طریقے سے فیلڈ کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ میڈم، مجھے بتائیے گا کہ آپ کا سیاسی کیریئر کافی طویل ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے سیاست کے لیے تحریک انصاف کا انتخاب کیوں کیا؟ تحریک انصاف کا انتخاب اس لیے کیا کہ آئی لو عمران خان۔ میں بچپن سے عمران خان صاحب کی فین ہوں۔ جب خان صاحب کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور ہم گراؤنڈ میں ان کا کرکٹ دیکھنے جاتے تھے اپنے فادر کے ساتھ، تو ہم تب سے ہی وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی انرجیٹک، ایک بہت میگنیٹک اور ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی تھے، اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے خان صاحب کو دیکھ کے، ان کے کرکٹ کو دیکھ کے۔ پھر جیسے خان صاحب نے پی ٹی آئی کو بنایا اور پی ٹی آئی کو چلایا، تو باقاعدہ طور پہ میں 2013 میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ تو پی ٹی آئی میرے لیے ایک جماعت نہیں ہے، پی ٹی آئی میرے لیے ایک فیملی ہے۔ پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ورکر کو ایک فیملی کا ماحول دیا، اپنے ورکر کو عزت دی، رسپیکٹ دی، اپنے ورکر کو وہ نیچے سے اوپر لے کر آئے۔ انہوں نے ورکرز کو یہ نہیں کہا کہ آپ زمین پہ بیٹھے تو ہم صوفے پہ بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی ایک وہ جماعت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس تک ایکسیس دی، پریزیڈنٹ ہاؤس تک ایکسیس دی، نیشنل اسمبلی تک ایکسیس دی۔ ایک عام ورکر بھی بڑے آرام سے نیشنل اسمبلی میں جا کے آپ کا اجلاس دیکھ سکتا ہے، آپ کی میٹنگز دیکھ سکتا ہے، پرائم منسٹر سے مل سکتا ہے، آپ کے لوگوں سے مل سکتا ہے۔ مطلب ہے پی ٹی آئی ایک بہت دوست جماعت ہے، ایک فرینڈلی جماعت ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ویژن ہے، انصاف، انسانیت اور خودداری، ایک مینیفیسٹو اور اس کا جو ویژن ہے وہ اتنا بھرپور اور اتنا مکمل ہے کہ اسی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ۔ اور میں تو جب پی ٹی آئی میں نے جوائن کی تھی تو میں نے خان صاحب کے لیے کی تھی، اور آج میں خان صاحب کے ہر اول دستے کی سپاہی ہوں الحمدللہ، اور ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کے ویژن کو ہم گراس روٹ لیول تک، کیا ہم گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، اور لوگ جوک در جوک پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں۔
تحریک انصاف سے آپ کا کتنا پرانا تعلق ہے اور کہاں کہاں پہ آپ نے اپنی جو ہے نا فرائض سر انجام دی، کہاں کہاں آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی؟ تحریک انصاف کو میں نے جیسے کہ آپ بتایا 2013 میں باقاعدہ طور پہ میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اور اس کے بعد 2013 کا الیکشن جو ہے اس میں ایک میرا بھرپور کردار رہا. ہمیں بڑے پریشرز آئے، ہمیں نون لیگ کی طرف سے کافی زیادہ جو ہے تھریٹس بھی ملے، لیکن ہم نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا کہ جب ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تو بس پھر پی ٹی آئی ہماری پہلی اور آخری جماعت ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے میں نے آل اوور دا پنجاب کام کیا ہے، میں نے جھنگ میں کام کیا، پاک پتن میں کام کیا ہے، میں نے اٹک میں کام کیا، چکوال میں، جہلم میں، راول پنڈی میں، مختلف ڈسٹرکس کے اوپر جا کے ہم نے کام کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے فلیگ کے نیچے ہم نے کام کیا الحمدللہ. اور ہم نے خواتین ونگ کو اسپیشلی جو ہے 2020 سے 2022 تک کا جو ہمارا ٹینیور ہے، اس میں ہم نے ویمن ونگ کو گراس روٹ لیول تک پہنچایا. بلاک کوڈ تک ہماری اس وقت ممبرشپ مکمل ہو چکی ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ خان صاحب نے 4 سال حکومت کی، تو اس سے آپ کتنی مطمئن ہیں کہ خان صاحب کا جو دور رہا وہ کیسا رہا؟ دیکھیے میں تو ایک ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ آئی لو عمران خان، میرا دل میری جان عمران خان پہ قربان. تو جو بندہ اتنا زیادہ اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہو، اتنا زیادہ اس کا فین ہو، اتنا زیادہ اس کو پسند کرتا ہو، تو مجھے تو خان صاحب میں کوئی غلطی کہیں نظر ہی نہیں آتی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے دوبارہ آنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ان کی نہیں ہے، دوبارہ کیا لوگ انتخاب کریں گے ان کا یا نہیں؟ ضرور انشاءاللہ. آپ نے دیکھا نہیں جلسوں میں، آپ دیکھیں ریلیز کے، آپ اندر دیکھیں لوگ ہمیں فونز کرتے ہیں کہ کس وقت ریلی نکالنی ہے آپ نے، ہم نے آپ کو جوائن کرنا. فیملیز ہمیں فونز کرتی ہیں، اور ہمارے دھرنوں میں، ہمارے جو جلسے ہیں، جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، پبلک میٹنگز، اس میں زیادہ تر فیملیز آتی ہیں. کوئی اکیلے لوگ نہیں آتے، فیملیز آتی ہیں، فیملیز ہمیں جوائن کرتی ہیں. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ خان صاحب 2 دہائی اکثریت کے ساتھ آئیں گے، اور پورے زور کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اور وہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں، وہ پوری امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. ہم انہیں لیڈر آف ایسٹ کہتے ہیں، اور کہتے ہی نہیں ہیں، پوری دنیا اس بات کو مانتی بھی ہے کہ خان صاحب نے جس طرح سے پاکستانیوں کا امیج بلڈ اپ کیا، جیسے پاکستانیوں کی عزت کروائی پوری دنیا کے اندر، اور گرین پاسپورٹ کو رسپیکٹ دی، آج دن تک نہ کسی لیڈر نے دی اور نہ کوئی دے سکے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب پہ پہلے جو ہے نا بڑے سوالات اٹھتے تھے کہ جی ان کے ساتھ حلیم ترین ہے، جہانگیر ترین ہے، وہ اے ٹی ایم مشینز ہیں. اب تو وہ دونوں ان کے بڑے درینہ ساتھی تھے، وہ چلے گئے، تو اب بھی عوام آ رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اے ٹی ایم نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ آ رہے ہیں اور کراؤڈ؟ دیکھیے جی، اے ٹی ایم کے اوپر کوئی لوگ بھی نہیں آئے تھے. پہلے بھی لوگ خان صاحب کی محبت میں خان صاحب کو پسند کرتے تھے، خان صاحب کے ویژن کو، خان صاحب کے مینیفیسٹو کو پسند کرتے تھے، تو لوگ آئے، جوک در جوک لوگوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، ترین اور علیم کے نام پر نہ کبھی کوئی آیا اور نہ کبھی کوئی آئے گا. اور ترین اور علیم جو ہے نا، وہ ہماری پارٹی کا نام نہیں ہے، ہماری پارٹی کا فیس نہیں ہے. ہمارا قائد عمران خان ہے، اور ساری دنیا عمران خان کے پیچھے چلتی ہے. اچھا آپ شمالی پنجاب کی عہدیدار ہیں، اور شمالی پنجاب میں اب تحریک انصاف کو وومن ونگ میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ خواتین کی کتنی جو ہے نا وہ کتنی ایکٹیو ہیں، یا خواتین کا کتنا مثبت رول ہے سیاست میں، یا کتنے خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ الحمدللہ جی، جب ہمیں یہ ذمہ داری پارٹی نے سونپی تو اس وقت ہمارا ویمن ونگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آرگنائز نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جب یہ ویمن ونگ آرگنائز ہوا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ بلاک کوڈ تک ہم نے ویمن ونگ الحمدللہ پورے نارتھ پنجاب میں کیا، پورے پنجاب میں لگا لیا. اور خواتین جو ہیں بڑی ہی شوق سے، بڑی محبت سے اور بڑی انرجی کے ساتھ پی ٹی آئی کو جوائن بھی کرتی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے کام بھی کرتی ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ لوگوں کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی ہیں باقاعدہ طور پہ کہ نہیں میں نے آنا پی ٹی آئی کے لیے، میں نے آنا پی ٹی آئی کے لیے. ہمیں مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم کس کو سلیکٹ کریں، کہ کس بندے کو آگے لے کر آئیں، کہ لوگوں کی اتنی محبت ہے اور اتنا لوگ چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں آنا، خواتین اسپیشلی. اور میں نے گھروں کے اندر دیکھا ہے کہ اگر مرد حضرات نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں تو خواتین پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ان کا ووٹ بھی پی ٹی آئی کا ہے، ان کی فیلیشن بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ان کی سپورٹ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور بچہ پی ٹی آئی کے لیے ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک اسکول پروگرام میں گیسٹ تھی، وہاں پہ جب میں گئی تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے کنڈر گارڈن کے. تو بچوں کو جب پتہ چلا کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں تو بچوں نے آ کے میں سے فوٹوز بنوائے، اور انہوں نے کہا کہ میم ایک نعرہ تو لگائیں کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان. اور میرے پاس ریکارڈڈ چیزیں موجود ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے عمران خان سے محبت کرتے ہیں، اور عمران خان کے لیے وہ اس جدوجہد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یا پاکستان میں ایسی کیا اصلاحات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے خواتین مزید اور اچھا رول اپنا ادا کر سکیں معاشرے کے لیے، ملک کے لیے؟
بات یہ ہے ابھی کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کی پولیٹیکل ٹریننگز ہونی چاہیے. ان ٹریننگز کے اندر ایتھکس ہمیں سکھائے جائیں, ہمیں بتائے جائیں سب کو, سب پارٹیز کے لیے میں یہ کہوں گی. ہماری پارٹی تو الحمدللہ کافی پڑھی لکھی پارٹی ہے اور ہماری پارٹی کے موسٹلی لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں. لیکن باقی لوگ جیسے ابھی یہ 25 مئی کو پولیس گردی ہوئی, جس طریقے سے ریئیکشن نام و نہاد امپورٹڈ گورنمنٹ نے جو ہمارے اوپر ریئیکشنز دیے ہیں, یہ انتہائی غلط ہیں. ہماری گورنمنٹ میں آپ نے دیکھے لانگ مارچ بھی ہوئے, دھرنے بھی ہوئے, ریلیاں بھی نکلے, جلسے بھی ہوئے. مجھے بتائیں کہ کوئی ریئیکشن اسٹیٹ نے دیا؟ کہ بیکاز اسٹیٹ کہتی ہے کہ ڈیموکریسی ہے. اسٹیٹ نے ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرائی, پاکستان تحریک انصاف, میرے قائد عمران خان نے ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرائی کہ انہوں نے کہا کہ جمہوریت جو ہے وہ اس میں سب کا حق ہے اپنی آواز بلند کرنا. لیکن اتنا خوف ان لوگوں کے اوپر کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے جس طرح شیلنگ کی, جس طرح ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے 5 لڑکے ہمارے شہید ہوئے ہیں, ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. میں خود وکٹمائز ہوئی اس میں, میرے ساتھ خود بری طرح پولیس گردی کی گئی, ہماری عورتوں کو نوچا گیا, ہمارے بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی. کیا ہم کوئی انڈیا سے تھے؟ کیا ہم کوئی جاسوس تھے؟ کیا ہم افغانستان سے تھے؟ کیا ہم کوئی یہودی تھے کہ ہمارے اوپر ہمارے ملک کے لوگوں نے اس طرح تشدد کیا؟ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور شدید ٹریننگ کی ضرورت ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جمہوریت سب کے لیے ہے, یہ سب کا رائٹ ہے. کہ یہ نہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر آ کے جو مرضی تشدد کرتی رہے. ناٹ ایٹ آل. وہ وقت گزر گئے, وہ لوگ چلے گئے. اب ہر آدمی آزاد ہے, ہر آدمی ریئیکٹ کرتا ہے, ہر آدمی کو اپنی ایک سوچ اور ویژن ہے, اور یہ ویژن میرے قائد عمران خان نے سب کو دیا ہے. یہ سوچ عمران خان نے دی ہے. یہ چینی گھی آٹا کے اوپر لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی ہے. یہ لڑائی صحیح اور غلط کی لڑائی ہے. یہ ہمارے رائٹ کی لڑائی ہے, ہماری آزادی کی لڑائی ہے, اور جو ہم لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم لڑیں گے, اور خون کے آخری قطرے تک ہم اپنے قائد تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اچھا میڈم, تحریک انصاف نے کچھ ایسی خواتین کو اسمبلی ممبران میں, کچھ پنجاب اسمبلی کی ممبر تھی, کچھ نیشنل اسمبلی کی ممبر تھی, تو ان کے حوالے میں آپ کیا کہیں کہ جو منحرف تھیں وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ رہتی, اس لیے وہ تحریک انصاف سے چلی گئیں کہ گندگی صاف ہوگی تحریک انصاف کی. اس قدر میں کہتی ہوں ڈس آنیسٹ لوگ, اس طرح قدر احسان فراموش لوگ, ان عورتوں کا کیا لگا تھا, کیا دیا تھا انہوں نے؟ یہ اپنے اون پہ تو نہیں آئی تھی, پارٹی نے ان کو رسپیکٹ کیا, پارٹی نے ان کو عزت دی, پارٹی نے انہیں نام دیا, پارٹی نے انہیں مقام دیا. ان کی کیا اوقات تھی کہ یہ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتی؟ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف نے ان کو یہ عزت دی, لیکن انہیں عزت راس نہیں آئی. اسی لیے اچھا ہو گیا کہ یہ چلے گئے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ ہماری تو گندگی صاف ہو گئی. اب تحریک انصاف جو ہے واقعی ایک شفاف جماعت ہے, اور اس میں سے اس طرح کے لوگ نکل گئے ہیں, ہم اس پہ بڑے خوش ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ ان خواتین کا وہاں بننا کیا وہ غلط تھا, یا انہوں نے کوئی ایسی ریفارمز خواتین کے لیے کی ہوں, یا کوئی ایسی ایفرٹس کی ہوں جو آپ سمجھتی کہ اچھا کیا ہو, یا پھر صرف وہ ایک ممبر کی حیثیت سے آ کے اپنی عیاشیاں کرتی رہیں؟ وہ ممبر کی حیثیت سے آ کے اپنی عیاشیاں کرتی رہیں. ان کی پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں تھی, کوئی سنسیریٹی نہیں تھی. وہ تو صرف اسی لیے آئی تھی کہ اسی شوق میں کہ ہم ایم پی اے بن گئے. اگر ان کے اندر سنسیریٹی ہوتی, آنیسٹی ہوتی, پارٹی کے ساتھ سنسیریٹی ہوتی, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کرتے. باقی لوگ بھی تو ہیں, باقی خواتین بھی تو ہیں, وہ بھی تو سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ نہیں ہے وہ, لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. ابھی نیشنل اسمبلی میں ہماری کتنی ایم این ایز ہیں جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ ریزائنس جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں. تو ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. بس جو لوگ کم ظرف تھے, چھوٹے دل کے تھے, جو صرف اور صرف پارٹی سے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے آئے تھے, وہ پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں. میڈم بتائیے گا کہ آپ ہمارے پروگرام کے لیے آپ خواتین کے لیے یہ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ وہ اپنا رول کیسے مثبت طریقے سے انداز جو ہے نا کردار ادا کر سکتی ہے معاشرے کے لیے, یا کوئی پولیٹیکل اپنی ایفرٹس کرتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیے جی, بینگ اے خاتون تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں, اور ہمیں اپنے دین, اپنے مذہب کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی جو ہماری لائنز ہیں, جو ہماری بانڈیجز ہیں, اس کے اندر رہ کے ہمیں کام کرنا ہے, اس سے ہمیں کراس نہیں کرنا, ون تھنگ. اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا رول ماڈل بنانا ہے, اپنے کردار کو اتنا مضبوط اور اتنا شفاف رکھنا ہے کہ لوگ
خواتین جوک در جوک آئیں، وہ فیملیز جو خواتین کو آگے نہیں آنے دیتی ہیں یا یہ کہتی ہیں کہ پولیٹکس اچھی نہیں ہے، اس میں خواتین کو نہیں جانا چاہیے، تو ہمیں اپنا کردار ایسا بنا لینا چاہیے کہ ہم رول ماڈل بن جائیں، کہ ہمیں دیکھ کے، ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہمارے کام کو دیکھ کے کہ وہ فیملیز بھی کہیں کہ نہیں جی واقعی خواتین کو سیاست کا حصہ بننا چاہیے، خواتین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگز ان لائنس پہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک بہترین مسلمان اور بیسٹ پاکستانی بن سکے۔ میڈم بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کے سیاست کا انداز کیسا ہے؟ کہ کس پارٹی کی خواتین کا انداز بہتر ہے؟ ہماری پارٹی کی خواتین کا انداز بہت بہتر ہے، ہماری پارٹی کی خواتین بہت جینٹل ہیں، ان کے اندر بہت ایتھکس ہیں، اور وہ بہت زیادہ ڈیوٹی فل ہیں، نہ وہ بدتمیز ہیں، نہ وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے الٹے سیدھے نعرے لگاتی ہیں، نہ وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے لوز ٹاک کرتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے دائرے کے اندر رہتی ہیں، اور ہماری خواتین جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی ہیں، اور مزید خواتین جو ہمارے ساتھ آ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، وہ بھی بہترین ہیں۔ میڈم مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر آپ ایز اے پاکستانی نیشن اب یہ دیکھیں گے لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھیں گے تو کس میں بہترین، کس پارٹی میں بہترین لیڈرشپ ہے، یا کس پارٹی میں ایسی کوئی قائدانہ صلاحیت ہے یا جو لیڈر ہیں وہ ملک کو اچھی طرح سے لیڈ کر سکتے ہیں؟ عمران خان، صرف اور صرف عمران خان۔ خان صاحب میں اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ خان صاحب صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں، وہ پورے امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، وہ مشرق کے لیڈر ہیں، اور ان کے اندر صلاحیتیں بھی ہیں، کوالٹیز بھی ہیں، ان کا ٹیمپرامنٹ بھی ہے، ان کی لائن اور لینتھ بھی ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ واحد وزیر اعظم تھا کہ جو اپنا خزانہ خالی نہیں چھوڑ کے گیا، ادروائز اس ملک میں جتنے بھی آئے خزانے کو لوٹ کر خالی کر کے گئے، اور وہ صرف ایک ڈائری لے کے گیا۔ یہ ایک لیڈر کی کوالٹیز ہیں، اور وہ ایک مکمل لیڈر ہے۔ میڈم مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ ابھی جو وزیر اعظم صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا اگر ہے تو یہ پچھلی جو گورنمنٹ ہے اس کی نالائکی کی وجہ سے ہے، ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھی اس کی وجہ سے ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے جی، ہماری پالیسیز بہت اچھی تھیں، بہت بہترین پالیسیز تھیں کہ کووڈ کے اندر ہماری گورنمنٹ کے آتے ہی کووڈ آ گیا، ایک بہت بڑی وبا آ گئی، ٹھیک ہے، بڑے بڑے ایپیڈیمک، اس کے اوپر کیسا کنٹرول کیا خان صاحب نے کہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہا، عام آدمی کے اوپر بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا نے سراہا خان صاحب کی اس پالیسی کو، سراہا NCOC کی پالیسیز کو، سراہا کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اس ملک کے نظام کو چلایا۔ انہوں نے سبسڈری دی پیٹرول پہ، انہوں نے ختم کر کے بلکہ 30 روپے مزید مہنگا کر دیا۔ انہوں نے سبسڈری دی ہمیں بجلی کے بلوں کے اوپر، انہوں نے آج 16 سے 24 کا یونٹ کر دیا۔ بتائیں کہ پھر کون سی گورنمنٹ اچھی کہ مشکل ترین حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنے لوگوں کا سوچا، ملک پاکستان کی عوام کا سوچا، ہمارا سوچا، اور ہمیں سبسڈری بھی دی، ہمیں ایک اچھا معاشی نظام دینے کی کوشش کی۔ انہیں وقت تو دیتے، انہیں ٹائم تو دیتے، پھر وہ مزید ریفارمز لے کے آتے، مزید اچھے طریقے سے گورنمنٹ کو چلاتے، لیکن انہیں ٹائم ہی نہیں دیا گیا، انہیں ہمیشہ الجھایا گیا کہ یہ اس ملک کا یہ المیہ ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے، جو بندہ آنیسٹ ہے، جو بندہ کام کرنے والا ہے، اور جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ہمیشہ اس بندے کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ وہ چور نہیں ہے، وہ ڈاکو نہیں ہے، وہ بدمعاش نہیں ہے، وہ آنیسٹ ہے، وہ سنسیئر ہے، اور واقعی وہ ایک لیڈر ہے جسے لوگ مانتے ہیں۔ اچھا میڈم مجھے بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی لانگ مارچ کی، کراچی سے یہاں پہ آئے، مریم نواز نے بھی لانگ مارچ کی، مہنگائی مقامات، تو ابھی تو بلاول صاحب بھی وزیر خارجہ ہیں، مریم نواز صاحب کے چاچا جان پرائم منسٹر ہیں، تو کیا کہیں گے کہ ان کی حکومت آنے سے مہنگائی کم ہوئی بلکہ زیادہ بڑھ گئی، ڈالر بھی 200 کراس کر گیا، مہنگائی کا فیکٹر بھی دیکھیں تو بہت اوپر چلا گیا، تو کیا وجہ؟ وہ جو لوگ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ تو مہنگائی کی جا رہے ہیں، وہ مہنگائی مکاؤ مارچ نہیں تھا، وہ عوام مکاؤ مارچ تھا، وہ مارچ صرف خان صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ تھا۔ ابھی بلاول بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ بن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، وہ ٹائی لگا کے بلو رانی بڑی خوش ہو رہی ہے اس وقت کہ مجھے تو جی فارن منسٹر بنا دیا گیا ہے۔ میڈم مریم نواز چورنی رانی صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی کو ختم کرنے کی نہیں، انہوں نے عوام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے مکی جائیں، مری جائیں تو اچھا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ سارا چینل چلایا، اور صرف اپنی ذات کے لیے۔ ہمیشہ جب بھی نون لیگ نے سوچا، پیپلز پارٹی نے سوچا، اپنی ذات کا سوچا، ہمیشہ ذاتیات کی بات کی، انہوں نے آج دن تک قوم کی بات نہیں کی، پاکستان کی بات نہیں کی، ہماری بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ اپنے ہی راگ الاپے اور اپنے لیے کام کیا۔ تو ایسے لوگوں کو نہ آنا چاہیے، اور نہ ہم انشاءاللہ آنے دیں گے۔ اس ساری چیز کا حل الیکشن ہے، اور شفاف الیکشنز ہیں کہ الیکشنز ہوں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف ہوگی، بلے پہ مور ہوگی، اور کوئی جماعت آگے نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا میڈم، اس جو PDM تھی اس میں اگر
دیکھا جائے تو جو PDM کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بڑے سرگرم تھے عمران خان صاحب کی دور حکومت میں. وہ کہتے تھے جی یہ یہودی ایجنٹ ہے، دین ہمارا خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے. تو کیا ابھی وہ بالکل خاموش ہیں؟ اسرائیل کا کیس بھی آپ نے سنا ہوگا. جی اسرائیل میں بھی ایک وفد گیا ہے، اس حوالے سے بھی ان کی خاموشی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ کیا وہ صرف وزارتوں کے اصول کے لیے دین خطرے میں تھا یا وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے بولتے تھے؟ مولانا ڈیزل صاحب، ٹھیک ہے، وہ مسٹر ڈیزل ہیں، اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے بولتے تھے کیونکہ انہیں ویسے بھی لسی پی کے سونے کا شوق ہے. انہوں نے کشمیر کمیٹی کا ان کو چیئرمین بنایا تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ صرف اپنی ذات کو، اپنے مفاد کو رکھنے والے لوگ ہیں. ابھی اسرائیل گیا، یہ وفد گیا ہے، ڈیلیگیشن گیا، اسرائیلی گورنمنٹ نے خود ایکسیپٹ کیا. یہ کیوں نہیں مانتے؟ مانے نا، کھلے دل سے مانیں اپنی غلطیوں کو. خان صاحب اگر ایسا کچھ ہوتا، ان کی ذات کے اندر ہوتا، تو کیا عوام اتنی اندھی بہری لنگڑی لولی ہے کہ ان کے پیچھے چلتی؟ عوام کل بھی خان صاحب کے ساتھ تھی، آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہے، اور یہ لوگ بھکلا گئے ہیں، بھکلاہٹ کا شکار ہیں، اور ان کے جو دل آتا ہے یہ بولتے چلے جاتے ہیں. اور ہم بھی ان کی باتیں سن رہے ہیں کہ یہ جو بول رہے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی بات میں نہ کوئی سچائی ہے، نہ کوئی پروڈکٹیو بات ہے کہ جسے ایکسیپٹ کیا جائے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کی نوازش، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، یہ تھی میڈم سمیرہ رضا، ڈپٹی جنرل سیکرٹری وومن ونگ پاکستان تحریک انصاف شمالی پنجاب. پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.